In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسے رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے، ہم آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کے مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات رکھتے تھے جن میں ان کے مالک کے موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجر نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی، ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کے ثبوت ہوا کرتا تھا، جو نیز ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلے تاکہ میں اس تخت پر بیٹھ کر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کریں، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا، ان سب کو لے کر ایک جزیرے پر اتار دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندر کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہیں۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور اس کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے، لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ کر لائیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اگر اب ان کو وہاں سے لا سکتا ہے، اب وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنہوں نے جواب دیا، اس جن آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنہوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ سے ڈر کر چھپ کر یہاں روپوش ہو چکا ہے، اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب اس جن نے آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جن تھر تھر کانپنے لگے، لہٰذا اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان کے علیہ السلام نے سمندری جنوں سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک نایاب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا۔
لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جید کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھا جس میں انسان، جن، جنات، جانور اور پرندوں کو الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ پر ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نہ نماز عصر بھی نہ ادا کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، مجھے اس چیز نے نماز عصر سے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے جیاد گھوڑوں کے پر کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا کہ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ گنا تیز رفتار تھی، آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 مہینے میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک اس کے سامنے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں انہیں اس مال کی محبت کو خدا کی محبت سے عظیم سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس کے پنڈلیوں اور گردنوں کے درمیان ہاتھ پھیرا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں، جیسے روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑی اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے یہ عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، لہٰذا ان کی نسل قائم رہی۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں بھی اس گھوڑے کا سبق ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن روایتوں کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص، سچا اور پاک ہو۔
یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اس گھوڑے کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے جو زیوس کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا۔